بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ اردو لٹریسی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم مرکب ناقص اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے، تو آئیے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کلام کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ کلام کسے کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کے مجموعے کو مرکب یا کلام کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر مرکب یا کلام کی دو قسمیں ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ اب ہم مرکب کے بارے میں پڑھیں گے کہ مرکب کی مثال دیں گے۔ مثالوں سے جو ہے وہ چیزیں سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ نیلی کتاب، بچہ نیک ہے، یہ مرکب ہے۔ اب ہم مرکب ناقص کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس سے کہنے والے کا مطلب پورا نہ ہوتا ہو اور بات سننے والے کی سمجھ میں پوری طرح نہ آئے۔ مثال کے طور پہ نیک لڑکا، دانا پانی، تیز گھوڑا۔ اب نیک لڑکا مرکب ہے، دو لفظ اس میں استعمال ہو رہے ہیں۔ دانا پانی، یہ بھی دو لفظ استعمال ہو رہے ہیں اس میں۔ تیز گھوڑا، اس میں بھی۔ لیکن اگر ہم کسی کو کہیں گے اور تو وہ سمجھ نہیں پائے گا کہ نیک لڑکا کیا ہے، نیک لڑکا کون ہے، یا دانا پانی کیا ہے، تیز گھوڑا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ لفظی طور پہ تو معنی تو سمجھ آ رہے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے تیز گھوڑا۔ تو یہ اس کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں۔ ناقص جو ہے وہ کمزور، لفظی مطلب اس کا کمزور ہے۔ اس کے بعد مرکب اضافی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ دو اسموں میں تو مرکب ناقص کا لفظی مطلب ناقص کا لفظی مطلب کمزور کے ہیں۔ وہ مرکب ہے جس سے کہنے والے کا مطلب پورا نہ ہوتا ہو اور بات سننے والے کی سمجھ میں پوری طرح نہ آئے، جیسے نیک لڑکا، دانا پانی، تیز گھوڑا۔ اس کے بعد مرکب اضافی دو اسموں میں تعلق پیدا کرنا، جیسے فراز کی کتاب، سمن کا مدرسہ، اور جس سے تعلق پیدا کیا گیا ہو اسے مضاف علیہ، اور جس کا تعلق پیدا کیا ہو وہ مضاف کہلائے گا۔ فراز کی کتاب، کتاب کا تعلق فراز کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور ہمیں دوسرے لفظوں میں یہ مطلب واضح ہو رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کا جو مالک ہے وہ فراز ہے۔ سمن کا مدرسہ، اس میں آپ دیکھیں مدرسے کا جو تعلق ہے وہ سمن کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، یا تو سمن اس میں پڑھتی ہوگی یا پھر سمن کا یہ مدرسہ ہوگا۔ تو اس میں بنیادی طور پر تعلق جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے دو اسموں میں۔ فراز یہ بھی اسم ہے، کتاب یہ بھی اسم ہے۔ اسم آپ کو پتہ ہے کہ نام کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو سلائیڈ ہے مرکب توصیفی کے بارے میں ہے۔ اسم کے ساتھ اس کی صفت بھی شامل ہو، صفت اور موصوف کے مجموعے کو مرکب توصیفی کہتے ہیں، جیسے آدمی، گرم چائے۔ مرکب توصیفی اسم کے ساتھ اس کی صفت بھی شامل ہو، صفت اور موصوف کے مجموعے کو مرکب توصیفی کہتے ہیں، جیسے شریف آدمی۔ اب شریف آدمی میں شریف صفت ہے اور آدمی موصوف ہے۔ جس کی تعریف کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں، اور جس سے تعریف ظاہر ہو، خوبی ظاہر ہو، اس کو صفت کہتے ہیں۔ اب ان مثالوں میں شریف اور گرم جو ہے یہ صفت ہے، اور آدمی اور چائے یہ موصوف ہیں۔ اس کے بعد اگلی سلائیڈ ہماری ہے وہ مرکب عطفی کے بارے میں ہے۔ دو اسموں کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے، معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر بنتا ہے، جیسے رات اور دن۔
رات بھی اسم ہے، دن بھی اسم ہے، اور ان دونوں کو ملایا جا رہا ہے اور سے۔ شب و روز، شب اسم ہے، روز اسم ہے، واو کے ذریعے ان دونوں اسموں کو ملایا جا رہا ہے۔ تو مرکب عطفی کی یہاں پر شرط جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ جب مرکبات میں واو ملانے کا کام کرے تو سمجھیں کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ شب و روز یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے بعد اگلی سلائیڈ جو ہے وہ مرکب عددی کے بارے میں کسی اسم کی تعداد یا گنتی کو ظاہر کرتا ہے۔ عدد اور معدود سے مل کر بنتا ہے، جیسے مثال کے طور پر یہاں ہمارے پاس مثال ہے کہ 5 لڑکے 50 روپے۔ 5 عدد ہے، لڑکے معدود ہے، 50 عدد ہے، روپے معدود ہے۔ تو عدد پہلے اور معدود بعد میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی سلائیڈ ہماری ہے مرکب اشاری کے بارے میں۔ کسی اسم کے لیے دور یا نزدیک کا اشارہ پایا جائے، مثال کے طور پہ وہ گھر، یہ گھر۔ وہ گھر سے مراد یہ ہے کہ یہ گھر آپ سے دور ہے، یہ گھر سے مراد یہ بھی ہمیں ملتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ گھر نزدیک ہے۔ تو یہ اس کو ہم مرکب اشاری کہتے ہیں۔ اگلی جو سلائیڈ آ رہی ہے ہمارے پاس وہ ہے مرکب جاری کے بارے میں۔ بات نامکمل ہونے کے ساتھ ابھی جاری ہو، جیسے گھر میں، پشاور تک، میز پر۔ یہ وہ مرکب ہے جس میں بات نامکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ابھی جاری ہو۔ اس طرح یہ مرکب حرف جار اور اسم مجرور کا مجموعہ ہے۔ مثال کے طور پہ ہم گھر میں، پشاور تک، میز پر، ان میں تک، پر حروف اور گھر، پشاور اور میز اسم مجرور ہیں۔ اگلی سلائیڈ ہمارے پاس ہے وہ ہے مرکب تابع موضوع کے بارے میں۔ 2 لفظوں کا مجموعہ جس میں ایک بامعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بامعنی لفظ بلا ضرورت استعمال کیا جائے، جیسے روک ٹوک، دانا پانی، بول چال۔ روک ٹوک سے ایک موضوع اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جب تک آپ روک ٹوک نہیں کریں گے معاشرے میں سدھار نہیں آئے گا۔ دانا پانی، دانا پانی سے بھی موضوع اخذ ہو رہا ہے رزق۔ بول چال سے موضوع اخذ ہو رہا ہے تعلق۔ تو دوسرے طرف جو ہے ہمارے پاس موضوع بھی ظاہر ہوتا ہے ان مرکبات میں 2 اسموں کے آ جانے سے۔ ان مرکبات میں جب 2 لفظ اکٹھے آتے ہیں تو وہ موضوع بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ مرکبات 2 لفظ مل کر مرکب بناتے ہیں۔ روک ٹوک مرکب ہے، اس کو ہم تابع موضوع کہیں گے، کیونکہ ان میں دونوں الفاظ جو ہیں وہ مطلب ان کے ہیں، ان کا معنی ہے۔ روک کا مطلب ہے روکنا، ٹوکنا، ٹوک کا مطلب ہے باتوں کے ذریعے کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا وغیرہ۔ اس کے بعد تابع محمل کے بارے میں پڑھیں گے۔ 2 لفظوں کا مجموعہ جس میں ایک بامعنی لفظ کے ساتھ دوسرا بے معنی لفظ بلا ضرورت استعمال کیا جائے، جیسے جھوٹ، موٹ، غلط، سلط۔ جھوٹ کا مطلب ہے، موٹ کا مطلب نہیں، غلط کا مطلب ہے، سلط کا مطلب نہیں ہے، لیکن ہم ان کا استعمال کرتے ہیں تو یہ محمل ہو جائے گا۔ اور اس مجموعے میں بے معنی تابع کہلاتا ہے اور دوسرے بامعنی لفظ کو مطبوع کہتے ہیں۔ لہٰذا اس مجموعے کو مرکب تابع بھی کہتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق سے آپ کو کافی معلومات مل گئی ہوں گی۔ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اردو لٹریسی میں آج کا سبق بس یہیں تک۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔